نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دینی و تربیتی کورس کا 8واں سبق ہے اور درس حدیث کا تیسرا سبق ہے۔ آج کا موضوع میں نے ان چند گناہوں پر رکھا ہے جو آج کل ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہیں اور ان کے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو ان میں سے چند گناہوں کے بارے میں ہم جو ہے آج کچھ تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے چغل خوری۔ جن بری عادتوں کا تعلق زبان سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سنگین جرموں میں شمار کیا ہے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ چغل خوری۔ چغل خوری میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایک شخص کی کوئی بات دوسرے شخص تک پہنچاتا ہے، وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے اس شخص کے دل کے اندر اس دوسرے شخص کی طرف سے بدگمانی اور بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے بہت زیادہ لڑائیاں اور دشمنی پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ سخت گناہ کا کام ہے۔ ہمارے اسلام میں ویسے ہی خوش اخلاقی کا اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو بحال کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ چغل خوری جو ہے بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ ایک اس کے بارے میں چند احادیث ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں۔ ان حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قطات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنۃ قطات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مطلب یہ کہ چغل خوری کی عادت اتنی سنگین اور اتنی خطرناک ہے کہ جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ حدیث کا مطلب جو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اس کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جیسے جتنے بھی گناہ، پہلے ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنے بھی گناہوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آدمی اس گناہ کی وجہ سے یا اس گناہ کی وجہ سے جو وعید آتی ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ وعید یہ ہے کہ جنت میں اس سے مراد دخول اولی سے رکاوٹ مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے۔ اگر وہ شخص مسلمان ہے اور اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، چاہے وہ کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ آخرکار اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ مطلب ان حدیث کے جتنے بھی یہاں وعیدیں آتی ہیں اس سب میں مراد دخول اولی سے معنی کرنا مراد ہے کہ یہ گناہ اس شخص کے لیے جنت میں دخول اولی سے معنی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اچھا، لیکن یہ بھی بہت کتنی خطرناک اور کتنی اس کی بات ہے کہ یہ چغل خوری یا یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے جنت میں دخول اولی سے رک جائے گا۔ تو ویسے بھی اصل میں اس گناہ کی برائی اتنی زیادہ کیوں بیان کری، اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی شخص کو آپ نے کچھ ایسی باتیں کرتے سنا اس شخص کے بارے میں جس سے اس شخص کو ویسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، ہاں، لیکن وہ بات اس کو بری ضرور لگے گی، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کی بات وہاں سے سنی اور جا کے اس دوسرے شخص تک پہنچا دی۔ تو اس کے دل میں لازم آتا ہے اس شخص کے لیے جو اس کے بارے میں باتیں کر رہا تھا یا کچھ اور بول رہا تھا، اس کے لیے اس کے دل میں نفرت اور جو ہے وہ کینہ وغیرہ پیدا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے پھر وہ بھی اس کے خلاف کچھ بات کرے گا، جب ملے گا تو اس سے اس طرح کیا کہتے ہیں خوش اخلاقی سے نہیں ملے گا اور اس سے اس بات کا گلہ کرے گا، تو دونوں کے درمیان تعلقات خراب کرنے کا یہ سبب ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام میں چغل خوری کرنا سخت منع ہے۔ ہاں، البتہ کوئی ایسی بات ہو کہ آپ نے کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہوئے سنا، کوئی ایسا پروگرام اس کے خلاف بناتے ہوئے سنا یا کوئی ایسی بات کرتے ہوئے سنا جس سے اس شخص کو اگر ان باتوں کا علم نہ ہو تو اس کو آگے چل کر مستقبل میں ان باتوں سے کوئی نقصان پہنچے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں سنا کہ اس کے بارے میں کچھ شخص بات کر رہا ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے نقصان پہنچاؤں گا، اس کو کاروبار میں دھوکہ دوں گا، یا اس کو کچھ جانی نقصان پہنچاؤں گا، یا کوئی اور مالی نقصان اس کو پہنچاؤں گا، تو آپ پر پھر یہ بات فرض ہے کہ آپ جا کے اس شخص کو اس بات کی اطلاع دیں۔ یہ چغل خوری میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس وقت یہ اس کی جان اور مال کے حفاظت کرنے کے ذمہ میں آئے گا۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سلیم الصدر۔
ان ابن مسعود حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے، فإنی احب، کیونکہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، ان اخرج الیکم، کہ میں تم لوگوں کے پاس آؤں، وانا سلیم الصدر، اس حال میں کہ میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ اس کا مطلب یہ کوئی ایسی بات، یعنی کہ کوئی ایسی بات نہ پہنچائی جائے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اس شخص کی طرف سے خراب ہو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جو ہے ایک بات تو یہ ہے، اس میں ایک تعلیم تو یہ ہے کہ صحابہ کو تعلیم دے دی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص چغل خوری نہ کرے کہ ایک کی بات سن کے مجھے یا کسی اور تک نہ پہنچائے جس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو۔ دوسری بات ایک تعلیم اور یہ بھی دے دی کہ سننے والے کا کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے ہی اس بات کی تلقین کرے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کہ بھائی ہم سب اٹھے کے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی آپس میں جو ہماری بات ہوگی وہ کریں گے، لیکن کوئی بھی شخص کسی دوسری شخص کی بات مجھ تک نہ پہنچائے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے دل خراب ہوتے ہیں۔ یہ بھی تعلیم آپ نے امت کو یہ دی کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں، اٹھے بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی تلقین کریں کہ دوسروں کی باتیں ہم تک نہ پہنچائیں۔ تو یہ ایک چغل خوری کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات ہو گئی۔ اچھا جی، اب دوسرا جو گناہ آج ہم جس کا ذکر کریں گے وہ ہے غیبت اور بہتان۔ اس قسم کے مفاسد اور جتنے خطرناک نتیجے چغل خوری سے نکلتے ہیں ان کے ہی جیسے بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ سنگین اور خطرناک نتائج جو ہے وہ غیبت اور بہتان سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو غیبت کی بات کر لیتے ہیں۔ غیبت کیا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے کریں۔ اس تذکرے میں کیا ہو کہ اس کی کسی فعل یا ایسے کسی عمل کا ذکر ہو کہ جو عمل اگر اس کو پتہ چلے کہ اس عمل کے بارے میں، اس فعل کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے بات کی گئی ہے تو اس کو ناگواری ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جس مجمع میں جس آپ جو ہے وہ ماحول میں بیٹھ کے آپ اس شخص کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں اس کے فعل کا یا عمل کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس تذکرے کی وجہ سے اس بھائی کی، اس شخص کی جو ہے وہ بے عزتی ہو، اس کی عزت و ناموس کو اچھالا جائے، اس کی اس کی آبرو ریزی ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اس غیبت کی شناعت کے لیے قرآن و حدیث نے یہ تک کہا ہے کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ مردار بھائی کا، ایک تو یہ کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا، چہ جائے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ایک اتنا بڑا سنگین اور خطرناک عمل ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ احادیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ بہتان کیا ہے کہ بہتان غیبت سے بھی ایک آگے کی چیز ہے۔ وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی شخص کے بارے میں ایک ایسا الزام لگائیں، کسی ایسے اس کے فعل یا عمل کا تذکرہ کریں جو کہ اس کے اندر ہو ہی نہ، کوئی ایسا غلط کام آپ اس کے ذریعے منسوب کر دیں، کوئی ایسی غلط عادت، کوئی ایسا غلط فعل آپ اس شخص سے منسوب کریں جو کہ اس کے اندر ہو ہی نہ۔ یہ تو غیبت سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے کہ ایک چیز، ایک برا عمل ایک شخص کے اندر ہے ہی نہیں، لیکن آپ اس کے منسوب کر کے اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، تو یہ غیبت سے بھی زیادہ بڑھ کر عمل ہے۔ اب ان کے بارے میں کچھ احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی برزۃ الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر من آمن، اے وہ جماعت جو ایمان لے آئی، بلسانی اپنے زبان سے، ولم يدخل الایمان قلبہ اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم اور ان کے پوشیدہ گناہوں کے پوشیدہ عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، فإنہ من اتبع عوراتہم، کیونکہ بے شک جو ایسا معاملہ کرے گا، یتبع اللہ عورتہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسے معاملہ کرے گا، یعنی کہ اس کے پوشیدہ عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتا ہے، يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ تو اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ اب دیکھیں کتنی سخت یہاں پہ وعید آئی ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ جماعت جو ایمان لے آئی، مگر یہ کہ ایمان کے دل میں داخل نہیں ہوا، ایمان کے دل میں داخل نہیں ہوا تبھی تو جو ہے وہ مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں، کہ کیا فرمایا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے پوشیدہ عیب ہو گیا ہے۔ یہ بات ہے، آدمی جب غیبت کرتا ہے تو آدمی کے پوشیدہ گناہوں کو تذکرہ کرتا ہے، ان گناہوں کو تذکرہ کرتا ہے، ان عیب کو تذکرہ کرتا ہے
جو کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہو، تبھی تو غیبت کہلاتی ہے کہ آپ بیٹھ کے مجمع میں بات کرتے ہیں، ہاں بھائی تمہیں معلوم ہے اس شخص نے یہ کام کیا یا اس شخص کے اندر یہ برا عمل ہے، اور پھر اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ بتایا کہ ایک تو مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی پوشیدہ عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کی وعید کیا بتائی کہ اگر جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کا حل کیا، اثر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے پوشیدہ عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ مطلب یہ گھر میں ذلیل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو اپنے اس کے گھر والوں میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے دوستوں میں، احباب میں، جن کے ساتھ وہ درمیان میں رہتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ذلیل کر دے گا۔ یہ اس کا اثر ہوگا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اچھا جی، اب غیبت اور بہتان کی تعریف جو حدیث میں ہے اس کو دیکھیں۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون، کیا تم جانتے ہو، ما الغیبۃ، غیبت کیا ہے؟ قالوا، عرض کیا گیا اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخا کا، تمہارا تذکرہ کرنا اپنے بھائی کا، بما یکرہ، جس کو وہ ناپسند کرے، جس سے اس کو ناگواری ہو۔ قیلا، عرض کیا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ سے یہ بتنا ہے اگر وہ بات میرے بھائی میں ہو جو میں اس کے بارے میں کہوں۔ قال ان کان فی، آپ نے فرمایا اگر وہ بات تمہارے بھائی کے اندر ہے، ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو، فقط اختبتہ، تو تحقیق تم نے غیبت ہی کری۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اور اگر وہ بات تمہارے بھائی کے اندر نہ ہوئی جو تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں، فقط بَحَثْتَهُ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ دیکھیں یہ اس حدیث سے صاف بہتان اور غیبت کی تعریف معلوم ہو رہی ہے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے بھائی کے بارے میں تذکرہ کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، جو اس کو پتہ چلے، مطلب یہی ہے، مفہوم یہی ہے اس حدیث کا کہ جو اس کو بھائی کی بات پتہ چلے کہ اس کا اس طریقے سے تذکرہ ہوا ہے، اس کو ناگوار گزرے۔ تو صحابہ نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات ہمارے بھائی کے اندر ہو جو ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا کیا حکومت ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر ہے اور تم اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو تو پھر وہی تو غیبت ہے، اور اگر اس شخص کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے جو تم اس کے بارے میں منسوب کر رہے ہو تو پھر یہ تو بہتان ہو گیا۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا، غیبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہوا یار، یہ بات تو اس کا، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں، اس شخص کے بارے میں وہی بات کر رہے ہیں جو اس شخص کے اندر موجود ہے، ہم کو اس پہ الزام تھوڑی لگا رہے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ تو بھائیوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ غیبت اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو اس شخص کے اندر موجود ہو، کوئی ایسی بات جس کا تذکرہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے کریں، جب اس کے سامنے آئے تو اس کو ناگوار کو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تو اور زیادہ خطرناک بات ہے، یہ تو آپ اس پر الزام اور بہتان تراشی کر رہے ہیں، اور زیادہ خطرناک ہونا ہے۔ اب دیکھیں غیبت کے بارے میں اور بہتان کے بارے میں جو ہے ایک وعید آئی حدیث میں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، مررت بقوم، تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، لہم اصفار من نحاس، ان کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، ان کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، تو میں نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو ہے وہ، کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ ان لوگوں کے کیا بتایا کہ جو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ لوگوں کو گوشت کھانے سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غیبت جو ہے وہ، غیبت کی شناعت حدیث اور قرآن حدیث میں اس طرح سے آئی ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو لوگوں کا گوشت کھانے سے یہاں یہی مراد ہے، اور ان کی عزتوں سے کھیلنے کا مراد بھی یہی، غیبت کرنے والا آدمی بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلتا ہے، اور بہتان کرنے والا آدمی بھی تو بہت زیادہ ہی اپنے، کیونکہ وہ تو وہ بات کرتا ہے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، الزام تراشی کرنا، یہ بھی اپنے بھائی کو بے عزت کرنا اور آبروریزی کرنا ہے، تو یہ اور زیادہ خطرناک کام ہے۔ تو اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ سرخ تانبے سے مراد کیا، کہ سرخ تانبے سے مراد یہ کہ وہ تانبا، ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اتنے گرم تھے کہ گرم ہونے کے بعد سرخ ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے کہ ان کو کیا عذاب دیا جا رہا تھا کہ ان کے ناخن سرخ تانبے کے بنا دیے گئے تھے، اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو اب سوچیں کہ سرخ تانبا، ایک تو تانبا ہو
پھر وہ سرخ ہو گیا ہو، اتنا گرم ہو، اور اس سے آدمی جو ہے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہا ہو، تو کتنا بڑا سخت تکلیف اور اذیت کا عالم ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے بہتان تراشی کرتے ہیں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سب سے بچیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ غیبت اور بہتان کے بارے میں کچھ بات ہو گئی۔ اچھا جی، آج کا ہمارا تیسرا جو موضوع ہے، جو گناہ ہے، وہ ہے دو رخا پن۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی دو قسم کے گروہ میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گروہ سے ملتے ہیں تو اس گروہ سے مل کر دوسرے گروہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور جب اس دوسرے گروہ والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان سے مل کر پہلے گروہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں کو اپنے جو ہے وہ ان کا ساتھ ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے دو رخا پن ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جب کسی شخص سے ملتا ہے تو اس کے ساتھ مل کر اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑی اچھائیاں بیان کرتا ہے اس کے بارے میں، اور جب اس کے پیچھے ہوتا ہے تو اس کی بہت برائیاں کرتا ہے۔ تو یہ بھی دو رخا پن ہے۔ ایسے لوگوں کو اردو میں دو رخا کہتے ہیں، اور عربی میں ذو الوجہین یعنی دو چہروں والا، یعنی کہ جب وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، یا کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، تنہائی میں کچھ اور، یا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کچھ اور۔ مطلب یہ ہے کہ دو رخا پن جس طرح بھی ہو، اس کی بہت زیادہ سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سختی تاکید فرمائی ہے کہ وہ اس چیز سے بچیں۔ یہ بھی ایک قسم کی دھوکہ بازی ہے کہ آپ جو ہے وہ بعض لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو آپ نے اپنا ایک الگ مزاج بنایا ہوا ہے کہ بھائی میں ایسا ہوں، ان لوگوں کے سامنے آپ الگ طریقے کے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ، ان کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جب نیک لوگوں میں جاتے ہیں تو وہاں بالکل نیک بن جاتے ہیں، جب وہاں نیکی کام کرتے ہیں سب ان کے ہاتھ بٹاتے ہیں نیکی کاموں میں، اور نماز روزہ سب چیزیں کرتے ہیں، اور جب جو ہے وہ گناہ گار لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ گناہوں میں مشغول بھی جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک طرح سے تھالی کے بیگن ہوتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، ان کا کوئی اپنا وہ نہیں ہوتا، بس جہاں جاتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ پن ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، بلکہ لوگوں کو کیا دھوکہ دینا، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ آدمی اس سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی بہت زیادہ سخت ترین قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بارے میں حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامۃ ذا الوجہین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجدون شر الناس، تم پاؤ گے سب سے زیادہ برا آدمی یوم القیامۃ، قیامت کے دن، اس شخص کو ذا الوجہین جو دو چہروں والا ہوگا، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ، جو کہ کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کے آتا ہوگا، وہاں اولائی بوجہ، اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کا چہرہ اور ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب دوسری طرف جاتا ہے اس کا رخ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا آدمی بدترین حالت میں ہوگا۔ مطلب یہ فرمائے، یہ بھی کتنی بڑی وعید ہے کہ سب سے زیادہ بری حالت میں وہ شخص ہوگا جس کا جو دو رخا ہوگا، یعنی کہ جب کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک اور حدیث اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ عن عمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامۃ لسانان من نار۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان ذا وجہین، جو شخص دو چہروں والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، کان لہ یوم القیامۃ، اس کے قیامت کے دن لسانان من نار، آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اب دیکھیں گے اچھے اعمال اور اچھے افعال کا ثواب اللہ تعالیٰ نے انہی کے بقدر اور انہی کے مناسب رکھا ہے۔ اسی طرح جو برے اعمال ہیں اور برے کام، ان کا بدلہ بھی انہی کے مناسب رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اب جیسے دو رخا پن ہے، یہ دو چہروں والا آدمی، تو اس کا جو عذاب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مناسب رکھا ہے کہ قیامت میں جو ہے وہ جب شخص آئے گا اٹھ کر، تو اس کی جو ہے وہ دو آگ کی زبانیں ہوں گی۔ دیکھیں یہ بھی کتنے سخت وعید ہے، سخت گناہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ملتی ہے کہ بعض صاحب ہوتے ہیں جن کی دو زبانیں ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ کتنا بڑا سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اس دو رخا پن سے اور اس کے عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو ہے وہ کتنی سخت اس شخص کے لیے وعید ہے جو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ دو رخا بن کر رہتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی ہے کہ بعض جو ہے وہ بدعمالیاں اور بعض بد اخلاقی چیزیں جو ہم کرتے ہیں ان کو ہم بہت ہی ہلکا لیتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قیامت کے دن بہت زیادہ خطرناک اور بہت سنگین غلطیاں ہیں، جس کے بارے میں، ایسی برائی کے بارے میں قرآن مجید میں
سورہ نور کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم اس کو معمولی اور ہلکی بات سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین اور بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ جو بری عادت ہے دو رخاپن، یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ ہم میں سے بہت اس کو بالکل معمولی بات سمجھتے ہیں، ارے کیا ہو گیا یار، ادھر جا کے یہ والی بات کر لی، ادھر گئی یہ والی بات کر لی، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی، یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی سنگین غلطی ہے۔ تو جتنے بھی ہم نے آج جن گناہوں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے کون سی بات؟ چغل خوری۔ اس کو بھی آج کل ہمارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یار، ایسی بات کر دی کسی کے بارے میں تو کیا بات ہو گئی۔ اور یہ غیبت اور بہتان، اس کو بہت ہلکا لیا ہے لوگوں نے، ارے کسی پہ الزام لگا دی کیا ہو گیا، کوئی الزام تو لگائے گا، ایسی بڑی بات تھوڑی ہے، غیبت کر دی تو کیا ہو گیا، تو اس کے اندر موجود ہے یار، کیا ہو گیا، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو اس شخص کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دورخاپن کے اس میں ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے ان 3-4 گناہوں کو جو کہ بہت سنگین اور خطرناک گناہ ہیں، ان کو بہت ہلکا لے لیا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ تم لوگ نے اس کو بالکل معمولی اور ہلکی بات سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین اور بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بہت خطرناک اور سنگین گناہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو بالکل معمولی ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے، سنگین گناہوں سے بچنے، اور اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہے تو اس کو اسے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی ان گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔